السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبق نمبر 177، آیت نمبر 11 سے 26 تک، لیسن نمبر 177، آیت 11 to 26۔ ان الذین جاءوا بالافک، بے شک وہ لوگ جو لائے ہیں افک۔ افک کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کا اپنے اصلی رخ سے پھرنا، کسی چیز کا اپنے اصلی رخ سے پھر جانا، الٹ جانا، کسی بات کی اصل یا کسی بات کو پھیرنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جھوٹ اور بہتان کے معنوں میں۔ یہاں اشارہ ہے ایک خاص بہتان یا تہمت کی طرف جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر لگائی گئی تھی۔ تو بے شک وہ لوگ جو تہمت یا بہتان گھڑ لائے ہیں، عصبتن، وہ ایک گروہ ہیں۔ اور عصبہ سورۃ یوسف میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں، جب یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے آپ کو کہتے ہیں وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، تو عصبہ طاقتور مردوں کی جماعت کو کہتے ہیں جن کی تعداد 10 سے 40 تک ہوتی ہے۔ عصبہ کا لفظی معنی ہوتا ہے مضبوطی سے باندھنا۔ انسانی جسم میں اعصاب، یا جن کو آپ پٹھے بھی کہتے ہیں، جو انسان کے جوڑوں کو تھامے ہوئے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے باندھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو مضبوط باندھنا بھی عصبہ کا معنی ہوتا ہے۔ تو عصبتن ایک گروہ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے ہیں، منکم، تم میں سے، لا تحسبوہ، نہ تم سمجھو اس کو، کس کو؟ اس افک باندھنے کو، شر لکم، کہ برا ہے تمہارے لیے۔ شر ایسی برائی کو کہتے ہیں جس کا نفع نقصان سے کم ہو۔ بل ہوا خیر لکم، بلکہ وہ بہتر ہے تمہارے لیے، یعنی نتائج کے اعتبار سے۔ لکل امرئ منہم، واسطے ہر شخص کے ان میں سے کن میں سے؟ عصبہ میں سے، مکتسب، جو اس نے کمایا، من الاثم، گناہ میں سے، گناہ کا جتنا حصہ اس نے سمیٹا وہ اسی کے پلے میں گیا۔ والذی، اور وہ شخص، تولا، جس نے اٹھایا، کبرہ، اس کا بڑا بوجھ، بڑا حصہ، منہم، ان میں سے، یعنی ان لوگوں میں سے، اس عصبہ میں سے، لہو، اس کے لیے، عذاب، عذاب ہے، عظیم، بہت بڑا، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس آیت میں اور اس کے بعد آنے والی کچھ آیات میں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ وہ واقعہ کب پیش آیا، اس کی کچھ تفصیلات ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتی ہیں۔ یہ واقعہ غزوہ بنو المصطلق کے موقع پر پیش آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ سفر میں جاتے ہوئے ازواج مطہرات کے درمیان قرہ اندازی فرماتے، جس کا قرہ نکل آتا اس کو اپنے ساتھ لے جاتے، یعنی سفر پر۔ تو اس غزوے میں قرہ حضرت عائشہ کے نام نکلا، آپ انہیں ساتھ لے گئے۔ غزوہ کے بعد واپسی پر راستے میں ایک جگہ لشکر رکا، پڑاؤ ڈالا۔ جب سب رکے تو ہر ایک اپنی اپنی ضرورت کے لیے ادھر ادھر ہوا، اور حضرت عائشہ بھی رفع حاجت کے لیے دور چلی گئیں۔ اپنی بہن کا ہار جسے وہ اپنے سفر کے لیے عاریتن لے گئی تھی، عاریتن کیا ہوتا ہے؟ ادھارا، وہ کھو بیٹھی۔ جب احساس ہوا تو فوراً اس جگہ گئیں جہاں انہیں خیال آیا کہ ہار یہاں ہوگا۔ اسی دوران وہ لوگ جو آپ کا ہودج، پالکی جسے بولتے ہیں، اونٹ پہ جو لادا کرتے تھے، تو وہ حضرت عائشہ کی ایبسنس میں آئے، لشکر چلنے لگا، وہ ہودج اٹھا کے اونٹ پہ رکھا اور چل دیے۔ اس زمانے میں عورتیں خوراک کی کمی کی وجہ سے بہت ہلکی پھلکی ہوتی تھی، تو انہیں احساس ہی نہ ہوا کہ حضرت عائشہ اس میں موجود نہیں، کیونکہ وہ تھوڑا جنگل کی طرف نکل گئی تھی اپنا ہار ڈھونڈنے کے لیے، لہٰذا لشکر چلا گیا، آپ کا اونٹ بھی چلا گیا، اور مسلمانوں نے کیا سمجھا کہ آپ بھی ساتھ ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب
اصل جگہ پر پہنچتی ہیں یعنی لشکر کی طرف واپس جاتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ سب جا چکے ہیں اور وہ تنہا اکیلی صحرا میں باقی رہ گئی ہیں. بہت سمجھدار خاتون تھی، اسی جگہ بیٹھ گئی کہ کوئی تو آئے گا مجھے ڈھونڈنے کے لیے جب مجھے نہیں پائیں گے. تو اس خیال سے وہ ادھر ادھر نہیں گئی، جہاں ان کے اونٹ کی جگہ تھی وہیں آ کر بیٹھ گئی. اب ہوا یہ کہ چونکہ سفر طویل تھا اور تھکی ہوئی بھی تھی تو وہاں بیٹھتے ہی وہ سو گئی. اتنے میں حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی ڈیوٹی یہ تھی کہ لشکر کے جانے کے بعد میں ہر چیز کا جائزہ لیں کہ کوئی چیز گری پڑی رہی صحیح اگر باقی نظر آئے تو وہ بعد میں لیتے ہیں. جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں کوئی خاتون بیٹھی ہیں تو وہ پریشان ہوئے اور انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. حضرت عائشہ کی اس آواز سے آنکھ کھل گئی اور ہوا یہ کہ انہوں نے اپنا اونٹ پاس لا کے کھڑا کیا. حضرت عائشہ اس میں بیٹھ گئیں اور اس طرح وہ ان کو لے کر مدینہ کی طرف چل پڑے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکے تھے. انہوں نے انا للہ پڑھی، اپنی سواری بٹھا کر میرے قریب کر دی، میں اس پہ سوار ہو گئی. انا للہ کے سوا ان کی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا. چپ چاپ سواری کی نکیل تھامی اور پیدل چلتے ہوئے لشکر میں آ ملے. یہ ٹھیک دوپہر کا وقت تھا، لشکر پڑاؤ ڈال چکا تھا، یعنی لشکر ایک جگہ سے نکل کے دوسری جگہ جا کے رک گیا تھا اور یہ پیچھے سے آ کے مل گئے. انہیں اس کیفیت کے ساتھ آتا دیکھ کر مختلف لوگوں نے اپنے اپنے انداز پہ تبصرہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ایک غیر مرد کے ساتھ اکیلی پیچھے سے چلی آ رہی ہیں. عبداللہ بن ابی جو کہ اپنے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کے خلاف بہت بغض رکھتا تھا، حسد کا شکار تھا، کیونکہ آپ کی آمد سے پہلے عبداللہ بن ابی کو سردار مدینہ بنانے کی یا مدینہ کی بادشاہ دینے کی تیاریاں ہو رہی تھی. اس کی صرف تاج پوشی کی رسم باقی تھی. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے آئے تو سب لوگ عبداللہ بن ابی کو بھول گئے اور آپ کی طرف مائل ہو گئے. اس پر عبداللہ بن ابی کو بہت غصہ تھا. بظاہر مسلمان ہونے کے باوجود بھی اس کے دل میں جو ایک حسد اور ایک تکلیف تھی وہ ہمیشہ باقی رہی. تو اسی بنا پر اس نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اس طرح آ رہی ہیں تو اسے باتیں بنانے کا موقع مل گیا. اس کے پہلو میں نفاق اور حسد کی جو چنگاری سلگ رہی تھی اس واقعے نے اس کو نمایاں کر دیا اور پھر بہت سی باتیں خود گھڑ کے ایک بہت بڑا بہتان گھڑا اور کہا کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ اس شخص کے ساتھ غلط کام کر کے آئی ہیں. اور یہ بات اس نے خوب پھیلائی، یعنی ایک طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر زنا کا الزام لگایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو آپ خاموش ہو گئے، کچھ بول نہیں رہے تھے. لمبے عرصے تک وحی بھی نہیں آئی. آپ نے حضرت عائشہ کے بارے میں اپنے خاص صحابہ سے مشورہ کیا. مختلف لوگوں نے مختلف طرح کی رائے دی کہ آپ اب آئندہ کیا کریں. اس کے بعد ممبر پر کھڑے ہو کر عبداللہ بن ابی کی ایذا رسانیوں کی طرف لوگوں کو آپ نے متوجہ کیا کہ کس طرح میرے خلاف یہ شخص بات کر رہا ہے. حضرت سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر نے اس کے قتل کی اجازت چاہی، لیکن سعد بن عبادہ جو عبداللہ بن ابی کے قبیلے کے سردار تھے، ان کی قبائلی حمیت غالب آ گئی اور دونوں میں آپس میں کچھ ترش کلامی ہو گئی اور ان کا کہنا یہ تھا کہ تم اس لیے اس کے قتل کی بات کر رہے ہو کہ وہ میرے قبیلے میں سے ہے، اگر وہ تمہارے قبیلے میں سے ہوتا تو ایسا نہ ہوتا. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ عربوں کے ہاں قبائلی زندگی کی وجہ سے قبیلے کی حمایت ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا کارنامہ یہ کہ آپ نے ان لوگوں کو اس جاہلی تعصب سے نکالا اور قبیلوں سے باہر نکل کر اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنا سکھایا. اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی خاطر محبت کرنے کا اجر اور ثواب کتنا بڑا بتایا جاتا ہے. ہمیں یہ بات بہت معمولی لگتی ہے لیکن ان لوگوں کے لیے بہت مشکل تھی. بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب وہاں سے واپس آئیں تو آتے ہی بیمار ہو گئیں اور 1 مہینے تک مسلسل بیمار رہیں. انہیں کچھ بھی پتا نہیں تھا کہ ان کے خلاف کیا باتیں ہو رہی ہیں، لیکن انہیں یہ بات ضرور کھٹکتی تھی کہ بیماری کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ان کی کیئر کرتے تھے اور جس طرح ان پہ توجہ کرتے تھے وہ توجہ انہیں نہیں مل رہی تھی. لیکن بظاہر کوئی بات ہوئی بھی نہیں، نہ آپ نے حضرت عائشہ سے کچھ کہا نہ حضرت عائشہ نے آپ سے کچھ پوچھا، خاموشی رہی.
بہرحال کچھ بیماری ختم ہوئی تو ایک رات حضرت عائشہ ام مستح جو ان کے قریبی رشتہ دار تھے ان کے ساتھ رات کے وقت قضاء حاجت کے لیے باہر گئیں. اتفاق سے ان کی چادر پھنس کر وہ پھسلی تو اس پر انہوں نے بیٹے کو بد دعا دی. حضرت عائشہ نے انہیں ٹوکا اور کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو کیوں بد دعا دے رہی ہیں؟ کوئی ماں ایسا بھی کرتی ہے؟ تو وہ حضرت عائشہ کو بتانے لگی کہ میرا بیٹا بھی پروپیگنڈے کے جرم میں شریک ہے. اور انہوں نے اس وقت حضرت عائشہ کو واقعہ سنایا کہ شہر میں آپ کے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں. اس پورے عرصے میں کسی نے آ کے حضرت عائشہ سے کچھ بھی نہیں کہا. حضرت عائشہ پریشان ہوئی، واپس آئیں اور خبر کا ٹھیک ٹھیک پتہ لگانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے والدین کے گھر جانے کی اجازت مانگی. اپنے گھر آ گئی اور جب پتہ چلا کہ واقعی ایسی باتیں ہو رہی ہیں تو بے اختیار رونے لگی. 2 راتیں اور 1 دن روتے روتے گزر گیا. نہ نیند آئی اور نہ آنسو رکے. یوں لگتا تھا کہ روتے روتے کلیجہ شک ہو جائے گا. اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کلمہ شہادت پر مشتمل خطبہ پڑھا اور پھر فرمایا کہ اے عائشہ، مجھے تمہارے بارے میں ایسی اور ایسی بات کا پتہ چلا ہے. اگر تم اس سے بری ہو تو اللہ تعالیٰ ان قریب تمہاری برات ظاہر فرما دے گا، اور اگر خدا نخواستہ تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، توبہ کر لو، کیونکہ جب بندہ اپنے گناہ کی معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے. اس وقت حضرت عائشہ کے آنسو تھم گئے. انہوں نے اپنے والدین سے کہا کہ آپ ان کو جواب دیں، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا جواب دیں. اس کے بعد حضرت عائشہ نے خود ہی کہا، واللہ میں جانتی ہوں کہ یہ بات سنتے سنتے آپ لوگوں کے دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی ہے اور آپ لوگوں نے اسے بالکل سچ سمجھ لیا ہے. اب اگر میں یہ کہوں کہ میں بری ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو آپ لوگ میری اس بات کو سچ نہیں سمجھیں گے، اسے سچا نہیں مانیں گے. اور اگر میں کسی بات کا اعتراف کر لوں حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں تو آپ اسے صحیح مان لیں گے. ایسی صورت میں میرے لیے اور آپ لوگوں کے لیے وہی مثال ہے جسے حضرت یوسف کے والد نے کہا تھا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. اس کے بعد حضرت عائشہ دوسری طرف جا کر لیٹ گئیں. اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا. پھر جب آپ سے نزول وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو آپ مسکرا رہے تھے، اور جو پہلی بات آپ نے فرمائی وہ یہ تھی کہ اے عائشہ، اللہ نے تمہیں بری کر دیا ہے. اس پر خوشی سے ان کی ماں بولی، اٹھو اور حضور کا شکریہ ادا کرو. انہوں نے اپنے دامن کی برات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر اعتماد کے سبب قدر ناز کے انداز میں کہا، واللہ میں تو ان کی طرف نہ اٹھوں گی، صرف اللہ کی حمد کروں گی. اس موقع پر واقع عفق سے متعلق جو آیات نازل ہوئیں وہ ان آیات میں آتی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں. اس واقعے کو پس منظر میں رکھ کے اب ان آیات کو دوبارہ دیکھتے ہیں، اور اگلی آیات بھی، کہ ان الذین جاؤوا بالافک، بے شک وہ لوگ جو اس جھوٹ کو گھڑ لائے، اس تہمت کو بنا لائے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی برات میں کیا فرمایا کہ جو کچھ ان کے بارے میں کہا گیا ہے یہ بالکل ایک من گھڑت جھوٹ ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے. یہ تھا افک کا لفظ حضرت عائشہ کے لیے برات کا لفظ. ایک لفظ برات کر دیتا ہے. ان الذین جاؤوا بالافک، شروع ہی اس سے بات کی گئی، اور یہ واقع افک کے نام سے مشہور ہے کہ وہ لوگ جو جھوٹ گھڑ لائے. آپ دیکھیے کہ انداز کتنا زبردست ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کسی بات کو جھوٹ کہہ دینا کافی ہے. کافی ہے اس لیے کہ اس بات کی پر حقیقت کیا ہے. اسوۃ منکم، تمہارے اندر ہی کے لوگ ہیں. اندر کے کون لوگ تھے؟ مخلص مسلمانوں میں سے صرف 3 لوگ تھے. حضرت حسان بن ثابت جو مشہور شاعر تھے، مصطح بن اساسہ جو حضرت ابوبکر کے رشتہ دار تھے، اور حمنہ بنت جہش جو آپ کی سوکن حضرت زینب بنت جہش کی بہن تھی. اس کے علاوہ کوئی مسلمان اس بات میں شریک نہیں ہوا. کسی نے ہاں میں ہاں نہیں ملائی، آگے نہیں کی. ہاں کچھ منافقین تھے جو ان باتوں میں مزے لے رہے تھے. بات گھڑنے والا عبداللہ بن ابی تھا، اور اس کی باتوں میں آنے والے منافقین تھے، اور مخلص مسلمانوں میں سے صرف 3 لوگ تھے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کی تربیت
کس زبردست انداز سے ہوئی تھی کہ سنی سنائی باتوں پر یقین کرنا اور ان کو بے سوچے سمجھے بغیر تحقیق کے آگے پھیلانا ان سے بہت دور تھا۔ بہرحال جو تھوڑی بہت کمی بیشی رہتی تھی وہ اس امتحان میں ڈالے جانے کے بعد اس کی بھی اصلاح ہو گئی۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ مہینہ بھر یہ باتیں ادھر ادھر ہوتی رہیں، لیکن کوئی بھی کھل کے بات نہیں کر رہا اس پر، سب خاموش ہیں، کوئی بھی جلد بازی نہیں کر رہا، کوئی ہاں یا نہ نہیں کر رہا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ہم کس قدر جلد باز ہوتے ہیں، چھوٹی سی بات بھی کسی کے بارے میں سن لیں، تردید کے قابل ہو تو تردید نہیں کرتے، سچی ہو تو تائید مشکل سے کرتے ہیں، لیکن ویسے جو جذبات میں آ کے جلد بازی کرنی تو وہ خوب کر لیتے ہیں، جو کرنے کا کام ہو وہ نہیں کرتے۔ بہرحال فرمایا لا تحسبوہ شرا لکم، مت تم سمجھو اس کو کہ وہ برا ہے تمہارے حق میں، بل ہوا خیر لکم، بلکہ وہ تمہارے حق میں اچھا ہے۔ پھر فرمایا لکل امرئ منہم، ان میں سے ہر شخص کے لیے، کل ہر سے مراد کون ہے؟ منافق بھی اور جو مخلص مومن تھے وہ بھی، مکتسب من الاثم، جو اس نے کمایا گناہ میں سے، جس درجے کا گناہ اس نے کیا، جتنی باتیں بولی، جو کچھ اس نے کیا وہ اس کے حصے میں گیا۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ خواہ کوئی کتنا بھی نیک شخص ہو، اگر وہ غلط بات کرتا ہے تو وہ غلطی اسی کے کھاتے میں جاتی ہے، اسی کے اعمال نامے میں لکھی جاتی ہے، کسی دوسرے پر وہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، تو لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منہم، اور وہ جس نے اس کا بڑا حصہ اٹھایا، ساتھ لیا، یعنی عبداللہ بن ابی، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے، یعنی جو اصل سرغنہ تھا، جس نے ابتدا کی، آغاز کیا، شروع کیا کام۔ اس بات کو بھی آپ بارہا پڑھ چکے ہیں کہ جو کسی نیکی کا آغاز کرتا ہے تو اس کے پیچھے جتنے لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں نیکی کے کام میں، ان کا اجر بھی شروع کرنے والے کو ملتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص غلط کام شروع کرتا ہے، کسی برائی کا ارتکاب کرتا ہے، تو اس کے حصے میں بھی اس کے فالوورز کا سارا گناہ پڑتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر کیا فرمایا، جس نے اس گناہ کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کے لیے تو بہت ہی بڑا عذاب ہے، یعنی دوسروں کے مقابلے ویسے تو ہر ایک نے جو کیا وہ اس کے حصے میں گیا، لیکن جس نے آغاز کیا اس کے لیے سب سے بڑا حصہ ہے۔ پھر عام مسلمانوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، لولا، کیوں نہیں، اس سمعتموہ، جب تم نے سنا تھا اس کو۔ اب چپ رہنے والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جب تم نے اس کو سنا تھا، ظن المؤمنون، یقین کیا تھا مومنوں نے، والمؤمنات، اور مومن عورتوں نے، بانفسہم، اپنے نفسوں کے بارے میں، خیرن، بہتر۔ مومن مردوں اور عورتوں نے اپنے بارے میں اچھی بات کیوں نہ سوچی، وقالو، اور کیوں نہ کہا، ھذا افک مبین، کہ یہ تو کھلا جھوٹ ہے، کھلا بہتان ہے۔ جیسا کہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ جب یہ باتیں ہو رہی تھیں تو صرف 3 لوگ اس کی زد میں آئے اور انہوں نے بات سن کے آگے بھی کر دی، لیکن باقی سب لوگ کیا تھے؟ سنا ضرور لیکن خاموش۔ اب یہاں پر ایسی خاموشی کو بھی ناپسندیدہ قرار دیا جا رہا ہے کہ جب کسی کے خلاف کوئی جھوٹی بات کہی جا رہی ہو تو اس موقع پر خاموش بھی نہیں رہنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ تردید۔ یہ مسلمان معاشرے کا مزاج بتایا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ حق بات کے موقع پر خاموشی، الساکت علی الحق کی شیطان اخرس، ایسا شخص، ایسا شیطان ہے جو بہرا ہو، یعنی بہر شیطان کی طرح ہے۔ عربی کا ایک محاورہ کہ جہاں حق بات کرنے کا موقع اور اللہ نے انسان کو توفیق بھی دی اور وہ کر بھی سکتا ہو اور صرف خاموشی اختیار کر لے، تو ایسا کرنا جو ہے یہ بھی ایک شیطانی عمل ہے۔ تو یہاں سکھایا یہ جا رہا ہے کہ جب کسی ایسے شخص کے بارے میں جس کے بارے میں تمہیں پتا ہو کہ وہ ایسا نہیں ہے، اس کے خلاف کوئی بات کرے تو تمہیں
خاموشی زیب نہیں دیتی. لمبی چوڑی صفائیوں کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اتنا کہہ دینا بھی تردید میں کافی ہوتا ہے. وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، کیونکہ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ اس سارے واقعے کو ایک لفظ میں تعبیر کرتے ہیں، افک. اور سکھایا بھی کیا جا رہا ہے کہ تمہیں صرف یہی کہنا تھا کہ یہ کیا ہے، افکم مبین. یہ ہے اخلاق. اچھا، عام طور پہ ہم کیا کرتے ہیں جب کسی کی دفاع میں آتے ہیں، کسی کی حمایت کرنے لگتے ہیں، تو وہ حمایت بھی حدوں سے بڑی بھی ہوتی ہے. اس کی حمایت میں مبالغہ آرائی شروع کر دیتے ہیں اور اس کے مخالف پر جھوٹے الزام لگانے شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی درست نہیں. جو بات جتنی ہے بس اتنی ہی رہے. پھر فرمایا لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، کیوں نہیں لائے وہ اس پر 4 گواہ. کس پر؟ اس جھوٹے الزام پر، اپنی بات کی سپورٹ میں. فاذ لم یاتوا بالشہداء، پھر جب نہیں وہ لائے گواہ، فاولئک، تو یہی لوگ، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، ہم الکاذبون، وہ خود جھوٹے. پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کو زنا میں ملوث قرار دینے کی بات کرے تو اسے اپنے دعوے کے ثبوت میں 4 گواہ پیش کرنے ہوں گے، اور اگر نہیں تو اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے. تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ یہ 4 گواہ نہیں لائے تو یہی اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں. تو اگر کوئی شخص کسی کے خلاف ایسی کوئی بات کرے تو پھر اس کی بات جب تک اس کی تصدیق اور تحقیق نہ ہو نہیں ماننی چاہیے، خواہ وہ درست ہی کیوں نہ ہو. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور اس کی رحمت، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، لَمَسَّكُمْ، البتہ چھو جاتا تم کو، لگ جاتا تم کو، فی ما افضتم فیہ، اس میں جو تم نے پھیلایا یا مشہور کیا یا بات منتشر کی، عذاب عظیم، بڑا عذاب. جیسے پچھلی قوموں پر عذاب آئے، قوم نوح پر، عاد پر اور سمود پر، ایسی ہی آفت تم پر بھی آ سکتی تھی. یہ اللہ کا فضل ہوا ہے کہ اس نے تمہیں ایک بڑی مصیبت سے بچا لیا ہے. اذ تلقونہ بألسنتکم، جب تم لیتے جا رہے تھے اس کو اپنی زبانوں کے ساتھ. تلقونہ کا لفظ پیچھے پڑھا آپ نے، کیا کہاں؟ فتلقى آدم من ربہ کلمات. تو تلقی کیا ہوتا ہے اور تلقی کیا ہوتا ہے، اور اس کا روٹ کیا ہے؟ لام قاف یا. لقیہ، لقیہ کا معنی ہوتا ہے کسی کے سامنے آنا، اور تلقی کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا بصیرت سے ادراک کرنا، کسی چیز کے پاس پہنچ کر اس کو لینا. استلقونہ بألسنتکم، جب تم لیتے جا رہے تھے اس کو اپنی زبانوں سے، یعنی باز سے روایت کر رہا تھا. وتقولون بافواہکم، اور تم کہہ رہے تھے اپنے منہوں کے ساتھ، ما لیس لکم بہ علم، جو نہیں تھا تمہارے لیے اس کا کوئی علم. جس بات کا تمہیں کوئی علم نہیں تھا، حقیقت پتہ نہیں تھی، اس کو تم بے سوچے سمجھے آگے بڑھا رہے تھے. وتحسبونہ ہینا، اور تم سمجھ رہے تھے اس کو معمولی بات، چھوٹی بات، آسان بات، ہلکی بات. وہو عند اللہ عظیم، اور وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی. کس کی طرف اشارہ؟ کس بات کی طرف؟ الزام کی طرف اشارہ، کہ اس الزام یا بہتان کو تم معمولی بات سمجھ کر سن رہے تھے اور آگے بتا رہے تھے، حالانکہ یہ اللہ کے نزدیک چھوٹی بات نہیں تھی، بہت بڑی بات تھی. بڑی کیوں تھی؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ پر بات آ رہی تھی اور بالکل ایک جھوٹی بات تھی. تو کسی پہ جھوٹا الزام چھوٹی بات نہیں ہوا کرتا. بے سوچے سمجھے جھوٹ لے لینا اور بلا تردد، بلا تحقیق اس کو آگے پہنچانا، اور پھر اس کام کو معمولی بات سمجھنا، یہ کسی مومن کی شان نہیں ہو سکتی. اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑی بات قرار دے رہے ہیں. وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ، اور کیوں نہیں جب سنا تھا تم نے اس کو تو کہا تم نے، ما یکون لنا، نہیں ہے جائز ہمارے لیے، ان نتکلم بہذا، کہ ہم یہ بات بھی کریں.
ہمیں تو یہ بات منہ سے نکالنا بھی زیب نہیں دیتا. ایسی باتیں صاحب ایمان لوگوں کی زبان پر ہوں تو یہ ان کی شان کے بھی خلاف ہے کہ کسی پر کوئی جھوٹی بات کہی جا رہی ہو اور انسان اس کو بغیر سوچے سمجھے لے لے اور پھر آگے پھیلانے لگے. سبحانکا، پاک ہے تو، ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے. اب آپ دیکھیے کہ دوسری دفعہ تردید آ رہی ہے کہ تمہیں اس موقع پر خاموشی اختیار نہیں کرنی چاہیے تھی، بلکہ کیا کہنا چاہیے تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے بارے میں، آپ کی زوجہ محترمہ کے بارے میں اس قسم کی بات کرنا، آگے پہنچانا یا ڈسکس کرنا، یہ تو ہمیں زیب ہی نہیں دیتا، ہماری تو شان ہی کے خلاف ہے. کیونکہ ہر انسان کس سے پہچانا جاتا ہے؟ اپنی گفتگو سے. یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ تم پھر آؤ اس جیسی کسی بات کی طرف کبھی بھی. یعنی سخت وارننگ ہے، کبھی آئندہ اس قسم کی کوئی بات نہ کرنا. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. یعنی ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ اس قسم کی فحش، ولگر، ناحق، غیر حقیقی، جھوٹی بات سے پرہیز کیا جائے. اگرچہ یہ حکم صحابہ کرام کے بارے میں یعنی براہ راست ان سے کہا گیا، لیکن ہم سب کے لیے بھی یہی ہے کہ ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھرانے کے بارے میں کوئی اس قسم کی بات کریں، یا پھر عام روزمرہ زندگی میں جھوٹی باتوں کو ہوا دیں یا دوسروں پر غلط قسم کے الزامات لگائیں. اور اگر کوئی شخص ایسی کسی بات میں مبتلا ہو بھی تو بھی اس قسم کے سکینڈلز کی باتیں اور لوگوں کی ذاتی زندگی سے متعلق باتیں اور ان کے اندر کی کھود کرید ایک ناپسندیدہ کام ہے. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیات کو، احکامات کو. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے. ان الذین یحبون، بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں، چاہتے ہیں، محبت رکھتے ہیں. ان یہ کہ تشیع پھیلے، شاع یشیع سے، اشاعت کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے، پھیلنا. الفاحشۃ بے حیائی، فی الذین آمنوا ان لوگوں میں جو ایمان لائے، بے شک وہ لوگ جو ایمان والوں میں فاحشہ کو پھیلانا چاہتے ہیں. لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں. واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے. وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے کہ ان کے لیے عذاب کیوں ہے اور کیسا ہے اور عذاب کس لیے رکھا گیا ہے. اب اس واقعے کے بیان کرنے کے بعد اس پر مزید تبصرہ ہے کہ یہ واقعہ ایک طرح سے فحش کی اشاعت بھی تھا. فاحشہ سے مراد ہر وہ کام جو انسان کی شہوانی خواہش میں تحریک کا سبب بنتا ہے، جو انسان کی شہوانی خواہشات کو ابھارتا ہے، پرووک کرتا ہے. جو لوگ معاشرے کے اندر ایسے کام کرتے ہیں کہ جس سے لوگوں کی شہوانی خواہشات ابھریں اور خاص طور پر اہل ایمان کے کردار اور اخلاق کو بگاڑنے چاہتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب کی خوشخبری ہے. یعنی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور پھر فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. بعض اوقات جب اللہ کا کوئی حکم آتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں وائے، کیوں، کس لیے؟ سبھی تو ایسا کرتے ہیں. کس لیے بھی نہیں، حکمت سمجھ میں آئے تو بھی اور حکمت نہیں بھی سمجھ میں آ رہی تو بھی بس اتنا جان لو کہ اللہ جانتا اور تم نہیں جانتے. اور جب انسان یہ جان لیتا ہے اور یہ مان لیتا ہے کہ اللہ جانتا اور میں نہیں جانتا تو مجھے وہ کرنا ہے جو اللہ چاہتا ہے، تو پھر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر تو کیا ہوتا؟ مشکل میں پڑ جاتے. وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ الرَّحِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالی شفقت کرنے والا، مہربان ہے. یعنی اللہ تعالی
چاہے تو بندوں کو فوری طور پر پکڑ کے سزا دے دے، جیسا کہ سورۃ النحل میں آتا ہے نا کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے پکڑنے لگ جائے تو زمین پہ ایک جاندار نہ چھوڑے، لیکن اللہ تعالیٰ بندوں کو مہلت دیتا ہے اور اپنے فضل سے ڈھانپے رکھتا ہے۔ اور فضل کا کیا لفظی معنی ہوتا ہے؟ زائد، حق سے زائد۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے۔ رحمت جو ہوتی ہے بعض اوقات انسان ڈیزرو کرتا ہے اور بعض اوقات ڈیزرو نہیں بھی کرتا، وہ بھی حق سے زائد ہوتی ہے، لیکن فضل تو پیورلی ایکسٹرا ہوتا ہے کہ جس مشکل میں تم پڑے تھے اس کے نتیجے تمہیں یہی نظر آ جاتے، لیکن یہ اللہ کا فضل تھا کہ اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ پھر نصیحت کی جا رہی، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، نہ تم پیروی کرو شیطان کے قدموں کی۔ خطوات کس سے ہے؟ خطوتن سے، اور خطوتن کہتے ہیں ایک بار قدم اٹھانے کو، اور پھر خطوہ کہتے ہیں دو قدموں کے درمیان کے فاصلے کو۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں فٹ سٹیپس کو فالو نہیں کرو۔ کیا ہے خطوات الشیطان؟ شیطان کے خطوات کیا ہوتے ہیں؟ شیطان کے قدم کیا ہوتے ہیں؟ اس کے وسوسے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ شیطان انسان کے دل میں دوسرے کے بارے میں بدگمانی ڈالتا ہے، کوئی برا خیال ڈال دیتا ہے۔ اب وسوسے کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ پیچھے بتا چکی ہوں میں آپ کو، بار بار آتا ہے، پلٹ کے آتا ہے۔ کوئی تھوڑی سی بھی کسی کے ساتھ انبن ہوئی تو کیا ہوتا ہے، اور خاص طور پر جس سے ہماری کوئی بات نہ بنتی ہو، انبن ہو، جس سے ہمارے تعلقات اچھے نہ ہوں، ہم اچھی ٹرمز پر نہ ہوں، مثلاً کوئی حسد ہو، کوئی کسی قسم کا بغض ہو دل میں، اس کو ملنے والی کوئی نعمت ہمیں اچھی نہ لگتی ہو، یا ہمارے مقابلے میں اس کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہو، تو انسان کو شیطان آ کے اکسانے لگتا ہے۔ کیا کہ دیکھو اس نے یہ غلط کام کیا، اس کی یہ بات بہت غلط ہے، اس کا یہ طریقہ بہت غلط ہے، اس کے اندر یہ خامی، اس کے اندر یہ خامی، اس نے تمہارے بارے میں یہ کہا، اس نے فلاں کو یہ کہا ہے۔ اچھا، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ شیطان بار بار آ کے اس کے بارے میں بدگمان کرتا ہے۔ اچھا، اب بدگمانی صرف گمان کی حد تک نہیں رہتی، پھر کیا کرتا ہے انسان؟ اس کے مطابق اگلا قدم اٹھاتا ہے، اکساہٹ آتی ہے انسان کے اندر کہ کچھ کرنا چاہیے، یہ بڑی خرابی ہو جائے گی۔ اچھا، اب شیطانی وسوسوں کی پیروی سے منع کیا جا رہا ہے۔ لا تتبعوا خطوات شیطان کا سمپل معنی کیا ہے؟ شیطانی وسوسوں کی پیروی نہ کرو، یعنی اگر کسی کے بارے میں کوئی برا خیال دل میں آ جائے، برا گمان دل میں آ جائے، تو اب کیا کرو؟ تحقیق نہ کرو، فالو اپ نہیں کرو، اس کو وہیں دفن کرو۔ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور جو پیروی کرے گا شیطانی وسوسوں کی، شیطان کے قدموں کی، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، تو بے شک وہ حکم دیتا ہے فحشاء کا۔ کیسے؟ مثلا آپ کے دل میں کسی کے بارے میں کوئی برا خیال آیا، اب ایک طریقہ یہ کہ آپ اس کو وہیں ختم کریں کہ ہماری بلا سے کوئی جو کرتا کرے، ہم اپنا آپ دیکھیں، ایک یہ۔ دوسرا کیا ہے؟ نہیں، میں اس کو سبق سکھاؤں گی، اور یہ ہے کہ میں تو اس بات کا پتہ لگا کے چھوڑوں، اور دیکھنا تو میں پھر اس کی کیسی خبر لیتی۔ آپ اس کے پیچھے لگ جائیں، پیچھے لگیں گے تو سب سے پہلی خرابی کیا ہوگی؟ تجسس۔ قرآن میں صاف آتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، مت تجسس کرو۔ اچھا، ٹو لینا۔ اچھا، اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ انسان دوسرے کی کوئی چیز کھول کے دیکھتا ہے، کوئی پڑھتا ہے، چپ کے باتیں سنتا ہے، ہر جگہ نظر رکھتا ہے۔ اچھا، یہ کس سے بات کر رہا ہے، کس کا فون آیا ہوا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے، یہ کہاں گیا ہے، یہ فلاں وقت میں کہاں تھا، اور فلاں نے جو مجھے بات کہی ہے میرا خیال ہے کہ یہ اسی نے اس کو کہی ہوگی، اور پھر باتوں باتوں میں دوسرے سے اگلوانے نکلوانے کی کوشش۔ اب بات کچھ بھی نہیں ہوتی، اور شیطان انسان کو پش کرتے 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 وہاں تک لے آتا۔ اچھا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات دوسرا شخص بے خیالی میں ہوتا ہے، ایک اس سے کہتا فلاں نے یہ کہا تھا تمہیں، وہ کہتا ہاں ہاں، بس وہ وہاں سے وہ بات پکڑ لی۔ اب کیا ہے؟ وہ بات جھوٹی تھی، وہ جھوٹی بات شیطان نے سچی بنا کے دکھائی۔ اب وہ بڑھتے بڑھتے کچھ سے کچھ بن گئی، پھر وہ غیبت بن گئی، پھر وہ چغلی بن گئی، پھر وہ لڑائی جھگڑا جب شروع ہوا تو گالی گلوچ شروع ہو گئی۔
تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ فحشا. فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، پس بے شک وہ حکم دیتا ہے فحشاء کا اور منکر کا. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، ناپاک ہوتا تم میں سے کوئی ایک کبھی بھی، کبھی تزکیہ نہ ہو سکتا. زکا کا مطلب ہے گناہوں سے پاک، میل کچیل سے پاک، یعنی بد اخلاقی کی اور برائی اور بے حیائی کی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تم میں سے کبھی کوئی پاک نہیں ہو سکتا تھا، کوئی گناہوں سے بچ نہیں سکتا تھا. یہ اللہ ہی ہے پھر جو بچاتا ہے. من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے. اور وہ کس کو چاہتا ہے؟ جو طلب کرے اور جو تزکیہ اختیار کرنا چاہے. قد افلح من تزکا واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ کسی کے خلاف کوئی طوفان اٹھانا، غلط پروپیگنڈا کرنا، یہ سب تواضع کے خلاف ہے، بندگی کے خلاف ہے. جو شخص اپنے حساب میں مشغول ہوتا ہے، اپنی غلطیاں دیکھتا رہتا ہے، جس کی اپنی کوتاہیوں پہ نظر ہوتی ہے، اس کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ وہ دوسروں کے عیب کے پیچھے جائے، تجسس کرے، انہیں اچھالے اور پھر آگے سے آگے بڑھائے. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، اور نہ قسم کھائیں فضل والے تم میں سے اور وسعت والے. یأتلی کا لفظ پیچھے بھی اس کا روٹ گزر چکا ہے، حمزہ لام واو اس کا روٹ ہے، الون کمی کرنا. اور پھر یہ قسم کھانے کے لیے بھی آتا ہے، للذین یؤلون من نسائہم، وہاں یہ گزرا تھا. اور علیون کہتے ہیں الف سے، بہت زیادہ قسم کھانے والا. نہ قسم کھائیں اولو الفضل، فضل والے، فضل سے مراد یہاں یعنی بڑے مرتبے والے، منکم تم میں سے، وسعتی اور مال والے، وسعت والے. کس بات کی قسم نہ کھائیں؟ اشارہ ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف. حضرت عائشہ کے خلاف جو طوفان اٹھا تھا اس میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی رشتہ دار مستح بن اثاثہ بھی شریک تھے. مفلس مہاجر تھے، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے، تو وہ ان کی مالی مدد کرتے تھے. اب حضرت عائشہ جو تھی وہ حضرت ابوبکر کی بیٹی تھی. اب بیٹی پہ کوئی اتنی بڑی بات کرے اور اس پر پروپیگنڈے کو عام کرے تو یہ ایک باپ کے لیے کس قدر تکلیف دہ بات ہو سکتی. تو یہ ایک قدرتی رد عمل تھا. انہوں نے قسم کھا لی کہ میں آئندہ اس کی مدد نہیں کروں گا. حضرت ابوبکر نے قسم کھا لی کہ اس شخص نے میری بیٹی پر ایسی الزام تراشی کی ہے، میں اب اس کا سہارا نہیں بنوں گا. اب آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ فضل والے، شان والے، مرتبے والے، نیک لوگ، مال والے لوگ ایسی قسمیں نہ کھایا کریں. کیا اخلاق سکھانا چاہتا ہے اسلام. ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، کہ وہ نہیں دیں گے. ان یؤتوا اصل میں تھا اللہ یؤتوا، رشتہ داروں کو، مسکینوں اور مہاجرین کو جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی. مستہ نے بھی ہجرت کی تھی، یعنی ان سے ایک غلطی تو ہوئی ہے لیکن بہرحال وہ صاحب ایمان ہے، دین کے لیے قربانیاں بھی کی ہیں انہوں نے. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ معاف کر دیں، درگزر کر جائیں. اتنا بڑا کوئی الزام لگائے اور پھر اللہ تعالی مظلوم کو کہے کہ تم معاف کر دو، درگزر کر جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام میں کسی کی مدد محتاجی کی وجہ سے کی جاتی ہے، کہ وہ شخص محتاج ہے، ضرورت مند ہے، نہ کہ کسی اور بنیاد پر کہ صرف اس لیے کہ وہ ہمارا رشتہ دار ہے یا یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بڑا اچھا ہے، وہ ہماری بڑی تعریف کرتا ہے لہٰذا ہم اس کی مدد کریں. یعنی ہوتا یہی ہے نا کہ جو آپ کی خوش آمد کرے، آپ کے کام آئے، آپ کو فائدہ پہنچائے تو آپ بھی کیا کرتے ہیں؟ اس کی مدد کرتے ہیں. اور اگر کوئی ایسا نظر آ رہا ہے محتاج، ضرورت مند، جو کسی حال میں نہیں کہ آپ کی مدد کرے، تو آپ کہتے ہیں لو ہم کیا کریں اس کا، یہ ہمارے کون سے کام آتا ہے یا ہمارا کیا لگتا ہے. تو یہ طریقہ درست نہیں. کسی کی بھی مدد کیوں کی جائے گی، یہ اصول یاد رکھیں. اس آیت سے یہ بات پتہ چل رہی، کسی کی بھی مدد محض رشتہ داری، محض دوستی، محض تعلق، محض خوش آمد، محض کسی کی اچھے اخلاق کی وجہ سے نہیں کی جائے گی. کس لیے کی جائے گی؟ صرف ایک وجہ سے کہ یہ ضرورت مند ہے، بھلے یہ مجھے سلام کرتا ہے یا نہیں، یہ میرے کام آتا ہے یا نہیں، یہ میرا ساتھ دیتا ہے یا نہیں،
یہ میرے ساتھ اچھا کرتا ہے یا میرے ساتھ برا کرتا ہے، یہ جو بھی کرتا ہے یہ اس کے ساتھ ہے، اور میرا فرض کیا بنتا ہے کہ میں کیا کروں، جو ڈیزرو کرتا ہے میں اس کو اس کا حصہ دوں. یہ ہوتا ہے اللہ کے لیے کوئی کام کرنا. ہم سب کہتے ہیں نا ہم تو کسی کی خدمت اللہ کی خاطر کر رہے ہیں. مثلا میں آپ کو پڑھا رہی ہوں اور میں یہ دعویٰ کروں کہ میں تو اللہ کی خاطر پڑھا رہی ہوں، اور اگر آپ میں سے کوئی شخص میرے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے تو میں اسے کہوں تم کلاس سے نکل جاؤ اور کل سے پڑھنے نہیں آنا. تو یہ اس بنیاد پر تو نہیں کہ میں صرف اس کو پڑھاؤں جو میری خوشامد کرے، اور جو خوشامد نہ کرے اس کو باہر نکال دوں. نہیں، مجھے تو اپنا فرض پورا کرنا ہے، کوئی اچھا کرے یا برا کرے. اس لیے نہیں کرنا کہ کوئی میرا تابع دار ہے، کوئی میری بات سنتا ہے، کوئی میرے کام آتا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ اس کو بہت اچھی طرح اس کی مدد کروں، اور اگر کوئی میرے کام نہیں آیا یا کسی نے میری بات نہیں سنی تو میں اس کو باہر نکال دوں، یا اس کے ساتھ بد اخلاقی کروں، یا ڈانٹ ڈپٹ کروں، یا ناراضگی کا اظہار کروں. نہیں، کیونکہ اگر میرا دعویٰ سچا ہے کہ میں اللہ کی خاطر کر رہی ہوں تو میرے ساتھ کوئی کچھ بھی کرے مجھے اپنے اخلاق اور اپنے عمل کو درستی رکھنا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے لیے ہے. ہمیں اپنے رویے کو لوگوں کے تابع نہیں کرنا کہ لوگ اچھے ہوں گے، بات مانیں گے تو ہم بھی بڑے خوش اخلاق ہیں، اور اگر لوگ اچھا نہیں کرتے تو ہم کیا ہو جائیں، انتہائی بد اخلاق ہو جائیں، بات بات پہ ناراض ہونے لگے، بات بات پہ ہم لڑنے جھگڑنے لگے لوگوں سے. یہ تو اچھا اخلاق نہیں ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ خود حکم دیتے کہ دیکھو ابو بکر تمہارے ساتھ اس شخص نے اچھا نہیں کیا، تم بھی آج کے بعد بس اس کا کھانا پانی بند کر دو، ایسے کو تیسا. ان کو سبق سکھانا چاہیے. اگر ہمارے جیسا ہوتا کوئی کسی کو مشورہ دینے والا تو ہم تو ایسے ہی مشورہ دیتے ہیں. کوئی ہم سے پوچھنے آتا بھی فلاں کہ میں خدمت کرتی تھی، مدد کرتی تھی، اس نے مجھے ڈانٹ دیا، اب بتاؤ میں کیا کروں. ہم کہتے کوئی ضرورت نہیں اس کے پاس جانے کی، اپنا کام کرو، کہیں اور نیکی کر لو، ضرور وہیں جانا ہے. تو بات یہ ہے کہ ذاتی شکایات، لکھ لیجیے یہ لفظ، کسی سے ذاتی شکایت کی بنیاد پر اس کی مدد، اس کی خدمت روکنی نہیں چاہیے. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ معاف کرتے جائیں، درگزر کرتے جائیں، جو جس کا اخلاق ہے وہ کرتا جائے، اور ہمیں کیا کرنا ہے جو ہمارا فرض بنتا ہے. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ ہم بھی تو ڈھیروں قصور کرتے ہیں، ہم بھی تو دن رات غلطیاں کرتے ہیں. کیا ہم اپنے لیے نہیں چاہتے کہ ہمیں بھی معافی مل جائے؟ تو تم دوسروں کو معاف نہیں کرو گے. جب آپ کا دل کسی کے بارے میں بھر جائے کہ میں اس کو معاف نہیں کر سکتی، تو یہ سوچ کے کیا کریں کہ میں اپنے لیے بھی تو معافی چاہتی ہوں نا، میں بھی تو غلطیاں کرتی ہوں. تو اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے ساختہ پکار کے کہا، کیوں نہیں اے ہمارے رب، ہم ضرور یہ چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف کر دے. اس کے بعد انہوں نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کر کے واپس حضرت مستح کی مدد شروع کر دی. یہ بھی آتا روایات میں کہ پہلے سے زیادہ بڑھا دی اور کہا کہ آج کے بعد یہ مدد کبھی بند نہیں ہوگی. مستح جو بھی کرے آج کے بعد میں اس ہاتھ کو نہیں روکوں گا، کیونکہ مجھے تو اللہ نے دیا ہے اور میں نے اللہ کے نام پہ دینا ہے، کسی کے اخلاق کردار کی وجہ سے اس کی خدمت میں مدد نہیں کرنی. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اس کے بعد فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، بے شک وہ لوگ جو الزام تراشی کرتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، غافل عورتوں پر یعنی بھولی بھالی مومن عورتوں پر، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پہ لعنت کی گئی دنیا اور آخرت میں. یعنی کسی ایسی بچی پر جو معصوم ہو، بھولی بھالی ہو، اس پہ زنا کا الزام لگانا، پیچھے بھی یرمون کا لفظ آپ پڑھ چکے ہیں، الزام زنا کے لیے آتا ہے. ایسے لوگ دنیا آخرت میں اللہ کی رحمت سے دور ہیں، لعنت کے مستحق ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، جادو کرنا، قتل ناحق کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال ہڑپ کرنا، میدان جنگ سے پیٹ پھیر کے بھاگ جانا، اور مومن بھولی بھالی پاک دامن عورتوں کو بدکاری کی تہمت لگانا. یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے. متفق علیہ روایت ہے.
طبرانی کی روایت میں آتا ہے کہ پاک دامن عورت پہ تہمت لگانا 100 سال کے اعمال کو غارت کر دینے کے لیے کافی ہے. یعنی انسان کی عمر بھر کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں ایک گناہ کی وجہ سے. اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی خاتون کے اوپر تہمت تو انسان سوچ بھی نہیں سکتا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اور انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان جب کسی کے بارے میں زبان کھولے وہ لفظ اس تک پہنچنے سے پہلے اللہ تک پہنچ جاتے ہیں اور ہمارے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں. اگر انسان کو یہ یقین ہو تو کوئی بے سوچے سمجھے بات نہ کرے. یوم تشہد علیہم السنتہم، جس دن گواہی دیں گی ان کے خلاف ان کی زبانیں. یہ زبان جو ہم بے سوچے سمجھے استعمال کرتے ہیں قیامت کے دن خود انسان کے خلاف بولے گی. وَأَيْدِيهِمْ، اور ان کے ہاتھ بھی بولنے لگ جائیں گے. وَأَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پاؤں بولنے لگیں گے. بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ عمل کرتے تھے. سورۃ یاسین میں بھی آتا ہے الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. یاد رکھیں یہ ہاتھ اور یہ پاؤں ہمارے نہیں ہیں، یہ ہمارے نہیں ہیں. یعنی کتنا پیار اور کتنا محبت ہوتی ہے نا ہمیں اپنی ہر چیز سے. ہاتھ دیکھتے رہتے ہیں، پھر ان کو سجاتے بناتے رہتے ہیں، کیا کچھ ان کے لیے کرتے ہیں. کبھی انگوٹھیاں پہنیں گے، کبھی کچھ سجائیں گے. بہت سے لوگوں کو میں دیکھا کہ وہ بات کرتے ہوئے اپنے ہاتھ دیکھتے رہتے ہیں یا پاؤں دیکھتے رہتے ہیں. پاؤں کی کیئر کے کتنے کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں، پیڈی کیئر کے لیے اور معلوم نہیں کس کس کے لیے. کس لیے اتنی کیئر کس لیے کرتے ہیں؟ کہ یہ ہمارے ہاتھ ہیں. باتیں بھی کرتے ہیں ہمارے ہاتھ ایسے تھے اور اب ایسے ہو گئے ہیں اور ویسے ہیں اور معلوم نہیں کیا کیا. یعنی احساس میں یہ دلانا چاہتی ہوں کہ ہمیں اپنے جسم سے کتنی محبت ہے نا. کبھی سوچا ہم نے کہ قیامت کے دن یہ اٹھ کے ہمارے خلاف بولنے لگے؟ کیسا بڑا دشمن جو دن رات ہمارے ساتھ ہے. تو ان ہاتھوں سے کوئی ایسا کام نہ کریں، ان پاؤں سے کوئی ایسی چیز نہ کریں کہ یہ الٹ کے بولنے لگے. یہ ہمارے نہیں ہیں، یہ صرف ہم مانتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. قیامت کے دن اللہ کے پاس اللہ کے گواہ بن کے ہمارے خلاف بولیں گے. کون پھر انکار کس چیز کا کرے گا جب انسان کا جسم ہی اس کے خلاف بولنا شروع ہو جائے. آپ اگر کبھی بات کر رہے ہو نا اور بچہ بیچ میں بات کاٹ کے کہہ دے نہیں اماں یہ ایسے نہیں ویسے تھا. مثلاً آپ کبھی کوئی گھر میں مہمان آتا ہے یا کبھی فون پہ کسی سے کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بیچ میں چاہے وہ ان کو غلط فہمی ہو وہ کبھی بول دیں تو آپ کو کتنا برا لگتا ہے کہ یہ تم کون ہو. اور ہو سکتا ہے کہ بات بند کر کے تو ایک لگائیں اس کو کہ تم اتنے ہوشیار بن رہے تھے کہ میری بات تم نے کاٹی. تو بچے اپنے ہوتے ہیں نا، تو اگر اپنی چیز اپنے خلاف بولنے لگے تو بہت غصہ آتا ہے انسان کو. قیامت کے دن انسان کے غصے کا عالم کیا ہوگا کہ جب اس کے اپنے ہاتھ بول کے یہ بتائیں اور زبانیں، اور یہاں تو السنہ یہ زبان خود انسان کے خلاف بولنے لگ جائے گی. تو اس سے پہلے کہ کسی کے خلاف کوئی جھوٹی بات کریں، کوئی الزام لگائیں اور اس بات کو آگے پھیلائیں، یہ سوچ لیں کہ یہ لکھی بھی جا رہی ہے اور اس کا حساب کتاب بھی دینا ہوگا. یومئذ، اس دن، یوفیہم اللہ دینہم الحق، پورا پورا دے گا ان کو اللہ ان کا بدلہ سچا. دین یہاں بدلے کے معنوں میں ہے، اور کہاں بدلے کے معنوں میں آتا ہے؟ مالک یوم الدین. الفاتحہ آیت نمبر 4. اگر نہیں پتا تو ریفرنس لکھ لیں. یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، جس دن اللہ ان کو ان کا بدلہ پورا پورا دے گا. یعنی یوم الدین پہ ان کا بدلہ پورا ملے گا. کسی نے ایک بات کہی، 2 کہی، 3 کہی، وہ بات کہاں کہاں تک پھیلی ساری اس کے کھاتے میں لکھ کے اس کو اس میں پکڑا جائے گا. اتنا سخت امتحان ہونے کے بعد کیسے پھر جرأت ہو جاتی ہے کسی کے بارے میں رائے دینے کی، بے سوچے سمجھے کسی کو بدنام کرنے کی، کسی کے خلاف بولنے کی، اور کسی کے ساتھ مل کے سازش کرنے اور محاذ آرائی قائم کرنے کی. یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون، اور وہ جان لیں گے ان اللہ هو الحق المبین، کہ بے شک اللہ تعالی وہی سچا ہے، کھول دینے والا ہے، سارے حقائق کو واضح کر دینے والا ہے.
الخبیثات للخبیثین، خبیث باتیں خبیث لوگوں کے لیے ہیں، والخبیثون اور خبیث لوگ للخبیثات خبیث باتوں کے لیے، والطیبات اور پاکیزہ باتیں کلمہ طیبہ للطیبین پاکیزہ لوگوں کے لیے، انہی کو زیب دیتے ہیں، والطیبون اور پاکیزہ لوگ للطیبات پاکیزہ باتوں کے لیے، اولئک یہ لوگ مبرؤون بری ذمہ ہیں، مما یقولون اس سے جو لوگ کہتے ہیں، لوگ ان کے خلاف باتیں بناتے ہیں، لہم مغفرۃ ان کے لیے بخشش ہے، ورزق کریم اور عزت والا رزق۔ تو خبیث کا لفظ خباثہ سے ہے، خبثہ برا خراب، اور خبیثات خبیثتن کی جمع ہے، اور خبیثین خبیثن کی جمع ہے۔ تو خبیثتن کلمہ خبیثہ کے لیے بھی آتا ہے، جیسے پیچھے آپ پڑھ بھی چکے ہیں سورۃ ابراہیم میں، وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، تو خبیثات سے مراد یہاں بری باتیں، خبیث باتیں، خراب باتیں، کون سی؟ جو سکینڈلز پر اور لوگوں کے اوپر جھوٹے الزام پر اور فحاشی کی باتوں پر اور گندی باتوں پر اور غیبت چغلی پر مشتمل ہوتی ہیں۔ وہ کس کو ریپرزینٹ کرتی ہیں؟ خبیثین کو، یعنی خراب باتیں کرنے والے خود خبیث ہوتے ہیں، تبھی وہ خبیث باتیں کرتے ہیں۔ اگر وہ اچھے ہوں تو وہ خبیث باتوں میں کوئی دلچسپی نہ لیں۔ والخبیثون للخبیثات، دوسرا معنی عورتیں بھی کیا گیا، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، یہ ایک دوسری رائے، اور اس کا معنی واضح ہوتا ہے اس آیت سے، سورۃ النور کی آیت 3 سے، الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، اور اس کی وضاحت ہم کل تفصیل سے کر چکے ہیں کہ جس شخص کا اپنا مزاج بگڑا ہوا ہو، فحاشی سے اس کو دلچسپی ہو، زنا کا عادی ہو، وہ اس کا نیک صالح پاک عورت کے ساتھ بننا مشکل ہے، یا نیک صالح پاک عورت ایسے مرد کے ساتھ اس کا رہنا مشکل ہے۔ تو خبیث باتیں خبیث لوگوں کو ہی زیب دیتی ہیں، اور خبیث لوگ خبیث باتیں ہی کرتے ہیں، اور طیب لوگ، طیبات کس کی جمع ہے؟ طیبتن کی، اور طیبتن کیا ہے؟ کلمتن طیبہ، اچھی بات، پاکیزہ بات، عمدہ بات، اچھی گفتگو، خوبصورت گفتگو، باحیا گفتگو، سلجھی ہوئی گفتگو، مہذب گفتگو، قولاً کریما، قولوا للناس حسنا، یہ کون کرتا ہے؟ للطیبین، پاکیزہ لوگ کرتے ہیں، والطیبون اور پاکیزہ لوگوں کے لیے، للطیبات وہ اچھی باتوں کے لیے ہوتے ہیں، یعنی اچھی باتیں ہی ان کو زیب دیتی ہیں اور ان کی دلچسپی اچھی باتوں میں ہوتی ہے۔ یا پھر شادی کے معاملے میں طیب مرد طیب عورتوں کی تلاش کرتے ہیں، وہ سب کچھ بھول کر ایک ہی چیز دیکھتے ہیں کہ عورت نیک ہو، اور اسی طرح نیک عورتوں کے لیے بھی باقی کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی سوائے اس کے کہ جس مرد سے اس کی شادی ہو رہی ہے وہ نیک ہو۔ اور زیادہ کانٹیکسٹ سے قریب پہلا معنی ہے کلمہ طیبہ اور خبیثہ والا، دوسرا بھی معنی آ سکتا ہے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا تھی؟ طیبہ تھی، تو وہ کس کے لیے ہے؟ طیب کے لیے، یعنی ایک پیغمبر جو خود طیب ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک خبیث عورت کا انتخاب کرے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے آپ کو ریشم میں لپٹا ہوا دکھایا تھا، اور یہ اللہ کے حکم سے ہی نکاح ہوا تھا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک نبی جو خود طیب ہے اور ان کی بیوی جو ہے وہ غیر طیب ہوں؟ تو یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، اور جو الزام تراشی کی بات تھی اور واقع عفق کے کانٹیکسٹ میں پھر بات کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو جو خلاصہ ہے گفتگو کا وہ یہ ہے کہ کسی کو برا کہنے سے کوئی برا ہو نہیں جاتا، انسان کو صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ اگر آپ کو کوئی بلیم کر رہا ہے، جھوٹا کہہ رہا ہے، چور کہہ رہا ہے، بدگماش کہہ رہا ہے، کچھ کہہ رہا ہے آپ کو، تو اس سے آپ وہ ہو نہیں جاتے۔ اور اب تو ماشاءاللہ مسلمانوں کی زبانیں اتنی کھلی ہوئی ہیں کہ خود مسلمانوں کو ہی کافر بھی کہتے ہیں، یہودیوں کے ایجنٹ بھی کہتے ہیں، معلوم نہیں کیا کیا کہتے ہیں، کھلے عام کہتے ہیں بغیر کسی ثبوت اور دلیل کے۔ تو کیا اس طرح کہنے سے کوئی کافر ہو جاتا ہے؟ کوئی یہودی ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ انسان کو حوصلہ رکھنا چاہیے اور اپنے خلاف ایسی باتیں سن کے برہم نہیں ہونا چاہیے، مشتعل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صبر سے کام لینا چاہیے کہ کسی کو کوئی برا کہے، جھوٹا الزام اس پہ دے، اس سے اس کا کچھ نقصان نہیں۔ تو کیوں؟
اس لیے کہ وہ بات اس میں فٹ ہی نہیں آتی. مثلا اگر آپ کسی کو کافر کہہ رہے ہیں مثلا، اور اس کا طرز عمل اس کی بالکل اپوزٹ ہے، اس کا عمل ثابت ہی نہیں کر رہا کہ وہ شخص ایسا ہے، تو پھر بات کس پہ جائے گی؟ اس پہ یا کہنے والے پہ؟ کہنے والے پہ. کہنے والے کی اپنی مٹی پلیت ہوگی، لیکن جس کو کہا جا رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ حوصلے سے کام لے. اولئک مبرؤون مما یقولون، ایسے لوگ مبرہ ہیں. مبرہ کس کو کہتے ہیں؟ بری ذمہ ہے. براءۃ من اللہ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، بر ان سے ہے، کسی بری اور مکروہ بات سے چھٹکارا حاصل ہونا. یعنی ایسی بری باتیں ان کو کوئی نقصان نہیں دیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ سچ ایک دن کھل کے سامنے آ جائے گا. اور اگر دنیا میں نہیں بھی آیا، بھلے اگر دنیا میں نہیں پتا چلا کسی کو کہ کون سچا ہے اور کون کیا ہے، آخرت میں تو کھلے گا ہی نا. وہ دن بھی جلدی آنے والا ہے. ان اللہ سریع الحساب، اللہ جلدی حساب لینے والا ہے. اگر دنیا میں آپ کو کسی نے بلیم کر ہی دیا کسی چیز سے، ٹیک اٹ ایزی، لائٹلی لیں اس کو، کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ آپ ہیں ہی نہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو لہب کی بیوی نے کہا تھا مذمما عصینا وامرہ ابینا ودینہ قلینا، تو کیا ہوا تھا؟ جب آپ کو بتایا گیا تو آپ نے کہا میں تو محمد ہوں، میں تو مذمم ہو ہی نہیں، یعنی مذمم مجھ پہ فٹ ہی نہیں آتا، یہ تو میرے لیے ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ شیطان کا کام کیا ہے کہ آپ کو مشتعل کرے، ہر وقت ایموشنلی بلیک میل کر کے آپ کو برا بھلا کہلوا کے لوگوں سے آپ کے کام سے ہٹایا آپ کو. تو آپ نے شیطان کی اس چال میں نہیں آنا، موقع نہیں دینا کہ آپ ان چیزوں میں پڑھ کے آپ اپنا مشن بھول جائیں. لہم مغفرۃ و رزق کریم، ایسے لوگوں کے لیے بخشش بھی ہے اور عزت والا رزق بھی. اپنا ریموٹ کنٹرول کسی کے ہاتھ میں نہ دیں کہ وہ آپ کو کبھی ہنسانے لگ جائے، کبھی رلانے لگ جائے، اور کبھی آپ کو اشتعال دلا کے کچھ سے کچھ آپ کے منہ سے نکلوانے لگے. تو جب ہم کسی کے اشتعال دلانے پہ کچھ باتیں منہ سے نکال بیٹھتے ہیں تو اس کا کیا جاتا ہے؟ نیکیاں تو ہماری برباد ہوتی، اپنے اعمال ضائع کر کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اس لیے ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. تلاوت سنتے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. Word list. Learn 25% of Quran vocabulary in 7 days. Multiple MCQs to practice and test vocabulary. Single choice. Multiple choice. True, false. Bookmark difficult words. Study wrongly answer words. Test your skills. 12 essential grammar lessons at Learn Quranic Grammar. You can select number of word to study from bookmarks. Select number of times wrongly answered words for study. Test your skills with multiple choice flashcard, true, false, matching words and single choice MCQs. Grammar lessons are available in PDF format. Native Quranic and Urdu fonts. Available at Google Play and Apple App Stores. Download it today to contribute in the Islamic Apps Development Project. Quran vocabulary 100% in Urdu. Visit smartappsweb.com.